حضرت آپ ادھر آئے نا جی، تشریف رکھیں جی ادھر. بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا طیبہ کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. احباب بآواز بلند درود شریف کر لیں. اللہم صل علی سیدنا. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج بحمداللہ تیسری اور آخری حاضری ہے. ترتیب کے حساب سے خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، شمشیر بے نیام جناب حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب آپ کے پیار بھرے حکم پر حاضر ہوں. دعا فرمائیں اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ آپ کے ماشاءاللہ حضرت تنولی صاحب نے بہت بار اٹھائے ہیں. اب میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں. تھک گئے ہیں آپ؟ لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہیں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو مجھے طارق جمیل صاحب والی تقریر بھی آتی ہے. اگر تو والد صاحب والی سننی ہے تو سبحان اللہ سنا دیں، ورنہ تو ماشاءاللہ طارق جمیل صاحب میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں تسبیح آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں. حضرت تنولی صاحب آپ آئے نا جی، میرے سامنے آئے نا، ادھر آئے. میں تسبیح آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں، بس اسی سے گفتگو کا آغاز ہوگا. آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، قاری صاحب مولانا کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بیڑا گرک ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ ہی بتاتے ہیں. قاری صاحب آپ سے کہیں گے کہ روزانہ 313 مرتبہ بعد نماز عشاء حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو. اب میں گھر آ کے بیٹھ جاؤں، تسبیح اٹھاؤں اور میرا دل کرے یار پہلا دانہ بھی چھوڑ دو، دوسرا دانہ بھی چھوڑ دو، تیسرا دانہ بھی چھوڑ دو، چوتھے سے وظیفہ شروع کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں 3 دانے چھوڑ کر چوتھے سے شروع کیا ہوا وظیفہ مکمل ہوگا یا نامکمل؟ بولیں گے تھوڑا سا میرے ساتھ. اچھا بھی اگر تسبیح کے پہلے 3 دانے چھوڑ کر چوتھے سے وظیفہ شروع کریں تو وظیفہ نامکمل. اگر مصطفیٰ کے پہلے 3 یار چھوڑ کر چوتھے سے شروع کریں گے تو ایمان نامکمل. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں. اللہ نے کہا بھائی بات سن لو، بھائی میں بنانے لگا ہوں تو جیسے ہی اس میں جان ڈال دوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے. سب نے کیا سجدہ، ایک نے نہیں کیا. یہ ایک الگ واقعہ ہے. اللہ نے کہا تو بدبخت ہے، تو لعنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے پہلے خلیفے کا انکار کیا ہے.
بولیں گے شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفے کا انکار کیا ہے. میں نے کہا یا اللہ تیرے اس فیصلے نے پشاور والوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے. جو اللہ کے پہلے خلیفے کا انکار کرے اگر وہ لعنتی ہے اور جو محمد کے پہلے خلیفے کا انکار کرے بولیں گے میرے ساتھ. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جی میں انسان بنانے لگا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ الْإِنسَانَ. بولے نہیں نبی بھی ہے انسان بھی ہے. اللہ نے کہا خلیفہ. یا اللہ خلیفہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں انسان سب نے مان لینا ہے, نبی سب نے مان لینا ہے, مسئلہ تو خلیفے پہ آگے بڑھے گا نا. تو میں نے آج ہی فیصلہ کر دیا ہے جو میرے خلیفے کا اقرار کرے گا وہ تب بھی جنتی تھا, وہ آج بھی جنتی ہے. اور جو محمد کے پہلے خلیفے کا انکار کرے گا وہ تب بھی جہنمی تھا, وہ آج بھی جہنمی ہے. ابو جہل سے لے کر اب تک اس کی ذریت نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا, کسی نہ کسی طریقے سے ابو بکر کا نام جنگ کر دیا جائے. رب کعبہ کی قسم اگر سے لے کے اب تک آمینہ کے گھر یتیم سے قیامت کی صبح تک ابو بکر اب بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا, ابو بکر اب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے, ابو بکر اب بھی جنتی تھا, ابو بکر آج بھی جنتی ہے. تیرے ابا و اجداد تب بھی جہنمی تھے, تمہارے نصیحت کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جذبے میں برکت عطا. بس میں لیتا ہوں ہم نجات والے ہیں, ہم بدر والے ہیں, ہم بہت والے ہیں, ہم یرموک والے ہیں, ہم شیخ الہند کی روحانی اولاد ہیں. کافی یہ علماء دیوبند اب یہ دیکھیں کہ ان کے سامنے صرف صحابہ کا شان بیان کیا تو ان کے جذبے کا یہ عالم ہے. جن کے سامنے مصطفیٰ کا شان بیان ہو ان کے جذبے کا یہ عالم ہے, اور جن کے سامنے میرے محبوب بیٹھے ہوں گے اس صحابہ کے شان کا کیا ہے. آج میرے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والا طالب علم تو میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں, صرف ایک مرتبہ ہاتھ مارتا ہوں, بار بار نہیں مارتا. ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ اس کو جس مرضی میدان میں لے جاؤ, یہ مدنی صاحب کا شاگرد ہے, یہ حاجی صاحب کا شاگرد ہے, یہ مار نہیں کھائے گا. اچھا میرے مدرسے کا طالب علم تو کسی میدان میں مار نہیں کھائے گا, اور جنہوں نے قرآن مصطفیٰ سے سیکھا ہو بولیں گے تھوڑا سا میرے ساتھ. اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں, جنہوں نے قرآن مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے سیکھا ہے وہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتے. تو جس حسین نے قرآن مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے سیکھا ہو اس حسین کا مقام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. پشاور والوں
میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں، مدنی صاحب اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، جاؤ بیٹا ذرا جا کے بازار سے رومال لے کے آؤ، ایسا رومال لے کے آنا جیسا کرشن صاحب کا ہے، ایسی تصویر لے کے آنا جیسی حافظ صاحب کی ہے، ایسا ایسا کپڑا لے کے آنا جیسے فلاں قاری صاحب پیر صاحب کا ہے۔ لوگ سوال کرے مدنی صاحب ایسا کپڑا کیوں، ایسی تصویر کیوں؟ تو مدنی صاحب کہیں گے مجھے ان کا رومال پسند، مجھے ان کی تصویر پسند، مجھے ان کا کپڑا پسند، مجھے ان کی چپل اور گھڑی پسند۔ اچھا مجھے گھڑی پسند آ جائے، مجھے ویسے گھڑی چاہیے، مجھے رومال پسند آ جائے تو میں بعض لفظوں میں کہتا ہوں مجھے یہ رومال پسند ہے، مجھے اس طرح کا رومال چاہیے۔ آواز آتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پشاور والوں تمہیں رومال پسند آ جائے تم ویسے رومال کا مطالبہ کرتے ہو کہ ایسا رومال لے کے آؤ، مجھے رومال پسند ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں اگر ایمان لے کے آنا ہے تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ، کیونکہ مجھے ابو بکر کا ایمان پسند ہے۔ صحابہ کا ایمان پسند کہہ دو، ایمان بولو بولو ایمان، صحابہ کی نماز، صحابہ کا رکوع۔ اچھا اگر حسین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ملومہ حسین ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو خدا کو پسند، عمر زمین پہ سجدہ کرے تو خدا کو پسند، عمر قرآن کی تلاوت کرے تو خدا کو پسند۔ اچھا میں قرآن پڑھوں، میرے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، میں صحابہ کی عظمت کو سلام کیوں نہ کروں؟ وہ مجموعہ کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مجموعہ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، وہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ہی یاسین کے زندان کا دیدار کرتے ہیں۔ پھر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔ حضرت مولوی صاحب یہ نعت خان جب موجود ہو تو مجھے تھوڑا سا شعر پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، کہیں کوئی فتوی ہی نہ آ جائے۔ اللہ ان کی محبت قبول فرمائے۔ سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، یعنی گردو میں نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہیں کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا کھلا چمن اسلام کا، ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام، ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام۔ جب کہیں باطل سے ٹکرا ایک حق کے پاس حق پرستوں کا تماشا دیکھتا آسمان، ان تیغوں کی چمکتی تیغ تاروں کو سلام۔
ہم کیوں نہ سلام کریں خدا ان کے گھوڑوں سے، سبحان اللہ کہتے ہیں، صبح خدا ان کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ان گھوڑوں کے نیچے سے گزرنے والوں کو کیا پتا ہو ہجرت والی رات، ایک جملہ دے دو، ہجرت والی رات حضرت علی کو اٹھا رہے ہیں، اٹھے نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا خیر ہو گئی آج گھوڑے بیچ کے ستا ہے، آج گھوڑے بیچ کے ستا ہے۔ میں نے تصورات میں کہا یا علی یا علی یا علی، گھوڑے بیچ کے سوئے ہو؟ تو علی نے کہا چشتی مسئلہ گھوڑے کا تھا میں نے بیچ دیا، مسئلہ گھوڑے کا تھا، ان گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والوں کو کیا پتا حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، ان گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والوں کو کیا پتا ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے پتا تو چلے نا کہ کب سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا شروع ہو گئے۔ میری نظر ہجرت کے اس سفر پہ گئی ہے، حضور اور ابو بکر جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک تیز سوار آ کے میرے محبوب کا پیچھا کر رہا ہے، قریب پہنچا، حضور نے بدعا فرمائی، گھوڑا اپنے گھٹنوں سمیت زمین میں پھنس گیا، اور جو گھوڑے والا تھا نیچے اترانا اور گھوڑے کے نیچے جا کے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آج کل کی بات نہیں ہے، جو گھوڑے کے نیچے نظر آتے ہیں یہ تب بھی ابو بکر کے دشمن تھے، یہ آج بھی ابو بکر کے دشمن سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تب جب بھی انہیں دیکھو ان کی نظر ہمیشہ نیچے رہی ہے، اوپر دیکھتے تو حسین ابو بکر کے کندھوں پہ نظر آتا نا، اوپر دیکھتے تو حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ نظر آتا، اوپر دیکھتے تو مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پہ چمکتا نظر آتا۔ یہ روتے پھر رہے ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی کالا واقع رہے گا، آئے خلافت لے گیا، آئے خلافت لے گیا، آئے خلافت لے گیا، تارے بلند کا جملہ ضائع نہ کرنا، تم خلافت کرا رہے ہو، ہجرت والی رات ابو بکر کندھوں پہ بٹھا کے نبوت لے کے جا رہا ہے۔ متقون صحابہ فائزون صحابہ صادقون صحابہ مفلحون صحابہ کامیاب صحابہ کامران صحابہ متقین صحابہ۔ دنیا میں دو دشمن آئے ہیں، میں بس اشارہ دے رہا ہوں، سمجھنے والے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ایک دماغ میں خناس تھا، ایک نبی کا دشمن، دوسرا صحابہ کا دشمن۔ اس کے جو نبی کا دشمن تھا نا اس کے دماغ میں خناس تھا، اور یہ جو صحابہ کا دشمن ہے نا اس کے سینے میں بغض ہے۔ اللہ نے دونوں کا علاج کیا، جس کے دماغ میں خناس تھا ہاتھ بھی اپنا، جوتا بھی اپنا، سر بھی اپنا۔ نہیں جو پہنچے وہ سبحان اللہ کہتے، جو نہیں پہنچے انہیں میں سبحان اللہ کہہ دیتا۔ جن کے دماغ میں خناس تھا ان کی جوتی بھی اپنی، ہاتھ بھی اپنا، سر بھی اپنا، اور جن کے سینوں میں بغض ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے بس تھوڑا سا رستہ چینج کیا ہے، اس کا دماغ بھی اپنا تھا، جوتی بھی اپنی تھی، ہاتھ بھی اپنا تھا، ان کے سینے میں بغض ہے، ان کا ہاتھ بھی اپنا ہے، چھری بھی اپنی ہے، سینہ بھی اپنا ہے۔ مفتی صحابہ مفتی صحابہ مفتی صحابہ مفتی صحابہ۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں
جو پیر کے ساتھ مل جائے جی اسے کچھ نہ کہو، سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دوست کہنے لگے کہ جو مولانا علامہ خالد محمود صاحب کا لکھنے والا تھا نا، دنیا اس کا بڑا احترام کرتی تھی۔ جب حضرت کے ذہن میں کوئی جملہ آتا تھا حضرت اسے لکھوا دیتے تھے۔ میں نے کہا اچھا اس سے تو یہ مسئلہ تو صاف ہو گیا نا، جو علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے لکھنے والا ہو دنیا اس کا بڑا احترام کرتی ہے، اور جو محمد کے سامنے بیٹھ کے وہی لکھتا ہو اس معاویہ کا کیا مقام اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او ایمان والو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے کے آئے بولے اس طرح کا لے کے آؤ جس طرح کا ابو بکر کا ایمان ہے، ایمان لے کے آئے تو ایسا لے کے آؤ جس طرح عمر کا ایمان ہے، ایمان لے کے آنا ہے تو ایسا لے کے آؤ جس طرح عثمان کا ایمان ہے۔ اچھا عثمان کا ایمان آواز آتی ہے ذرا دیکھنا نکاح دیواری گئی ہے، حضرت علی کا نکاح ہونے لگا ہے، حضور نے پوچھا کچھ خرچے کے لیے پیسے ہے یا نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ نہیں ہے۔ اچھا گھوڑا ہے اور جگہ موجود ہے، اچھا گھوڑا گھر رہنے دو، گھوڑا گھر رہنے دو۔ اللہ کا شکر ہے حضور نے علی کو گھوڑا نکالنے دیا ہی نہیں، ورنہ ان کو تو دلیل مل جانی تھی، علی گھوڑا نہیں کٹیا۔ سبحان اللہ تو کہتے علی نے بھی تو گھوڑا نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب علی کو کہہ دو گھوڑا گھر رہنے دے سزا لے جائے۔ یہاں ایک شیر آ گیا میرے ادھر، سبحان اللہ آئے گی تو شیر آئے گا، علی کے دیوانوں سبحان اللہ کہہ دو عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے۔ تیری بیٹی کا نکاح کا وقت ہے، تو چاچے سے مشورہ کرتا ہے، تو خالو سے مشورہ کرتا ہے، تو ماموں سے مشورہ کرتا ہے، تو بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے نکاح کا وقت آیا، میرے محبوب نے رب سے مشورہ کیا، سبحان اللہ کہتے یا ربا یہ جو فاطمہ نے مجھے عطا کی ہے طہارت والی عزت والی مرتبے والی مقام والی، آج اس کے نکاح کا وقت آ گیا ہے، تو بتا میں اس کا نکاح کس کے ساتھ کروں؟ چاہے رسول منزل کشی کر رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کس کے نکاح میں دلہن میں سہارا، رب نے کہا حقدار علی ہے۔ کون فاطمہ؟ سبحان اللہ کہہ دو کون فاطمہ؟ نبی کی بیٹی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حیا کے تاجدار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ تیری بیٹی تیرے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے، خود کو جہانوں کے لیے رحمت ہے، فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کون فاطمہ؟ آج حضرت علی سے کہنے لگے سرکار میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں جائے، کیوں فاطمہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ لوگ معروم رہ جائیں گے، نہیں سرکار دنیا معروم رہتی ہے تو رہ جائے، میں نہیں چاہتی میرے وجود پہ نظر کسی غیر محرم کی آ جائے،
آج تک فاطمہ کے وجود میں نظر یا مصطفیٰ کی آئی ہے یا مرتضیٰ کی آئی ہے. علماء کہتے ہیں نظام ماشاءاللہ آواز آئے گی ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں پیروں فقیروں غوثوں کتبوں مولویوں قاریوں درستوں جنرلوں نظریں جھکالو. آج پولیس محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے لگی ہے. علمیوں کا کو بیچانا ہوگا. حیات ماتے کا پاس زہرا پرستی کی لاج زہرا لگانے رولے حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. زمانے سارے نے بچ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شور سے بغض رکھے غریب ہے لا الہ الا اللہ. جنہیں دل صدیق دا بغض ہے وہ بھی لا علاج تے جنہیں دل علی دا بغض ہے وہ بھی جہنمی. اسی صدیق دی خلافت کو بھی مانتے ہیں, ہم صدیق کی خلافت کو بھی مانتے ہیں, علی کی خلافت کو بھی مانتے ہیں. خیبر کے مقام پہ اگر میرے محبوب نے جھنڈا علی کو دیا ہے دیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ آہستہ بول لیں گے تب بھی دیا ہے دیا ہے. ابو بکر نے علی کو سپہ سالار مان لیا. مسجد نبوی میں مصلی علی ابو بکر کو دیا ہے. علی نے صدیق کو اپنا امام مان لیا. حضرت حسین کی طرف دیکھو گے ابو بکر کے مقتدی نظر آئے گا, عمر کا مقتدی نظر آئے گا, عثمان کا مقتدی نظر آئے گا. جب تک ہم یہ نہ کہیں پیچھے اس امام کے نماز قبول نہیں ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. معلوم ہوا حسین نے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا پیچھے اس امام کے تو ابو بکر کو امام مان نہ مان جہنم میں جا. حسین کا امام کل بھی ابو بکر صدیق تھا, حسین کا امام آج بھی ابو بکر صدیق کی عظمت کوئی تیرے ماننے کی محتاج ہے؟ میں نے تیری تحقیقوں کو کیا کرنا ہے؟ میں تیری تحقیقوں کو پہلے بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا, آج بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تو سیدھا ہو یا الٹا ہو جا. ابو بکر الحمدللہ کل بھی روضۃ الرسول میں چمک رہا تھا, آج بھی روضۃ الرسول میں. تو کل بھی کالا تھا تو آج بھی کالا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح رستہ مل جائے سانپ کی شکل میں, وہ بھی کالا. ابو بکر نے چادر کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے. جدھر سے کالے نے آنا تھا نا رب نے ادھر پاؤں رکھوا دیا. لوگوں نے کہا سوراخ پہ پاؤں رکھا ہے, رب نے کہا نہیں کالے کے منہ پہ پاؤں رکھا ہے. کالے تب بھی صدیق اور مصطفیٰ کے دشمن تھے, یہ آج بھی دشمن ہے. صحابہ کل بھی جنتی تھے, بولیں گے کل آج بھی جنتی. اللہ فرماتے ہیں محبوب انہیں کہہ دو ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں نا تو ابو بکر جیسا لے کے آؤ. ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بلال جیسا لے کے آؤ. گھنٹہ ہو گیا مینوں سبحان اللہ کہہ رہے ہو. ایمان لے کے آنا ہے تو بلال جیسا لے کے آؤ. لٹایا ہوئے انگاروں پہ سبحان اللہ کہہ دے. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو میرا پیغام بلال تک پہنچا دے, میں ہوں کون؟ میں ابو بکر. اچھا ابو بکر جاؤ نا ذرا بلال سے جا کے کہہ دو کوئی بات نہیں, کلمہ ایسا پڑھ دیا کرو, میں رب سے کہہ دوں گا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے جا کے حضرت بلال سے کہا کوئی بات نہیں, کلمہ ایسا
ایسا کر دیا کرو حضرت بلال اٹھ کے بیٹھ گئے روتے کہتے ہیں ماں ابو بکر جاؤ میں بلکہ میرے معمول کو میرا پیغام دے دو یہ جو جاری میں نے مصطفیٰ سے لگائی ہے یہ کتنی کوئی اور نہیں ہے کہ دشمنوں کے ظلم سے دور لائے ان کے انگارے میرے خون میں ٹھنڈے کو ہو سکتے ہیں ان کے انگاروں سے میرا ایمان ٹھنڈا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کہہ دو تو حضرت بلال پہ ایک شعر یاد آ گیا میں ساتھ ساتھ ذرا آپ کا منہ نمکین کرتا جا رہا ہوں سبحان اللہ کہہ دو ہو بنام محمد درود شریف اونچا پڑھ لیا کرو ورنہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے بلند آواز سے پڑھ لیا کرو ہو بنام محمد ہے مومنوں جس میں نکتا لب کو نوایا نہیں جو نبی محبت سے ملتے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں دوسروں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں انہوں نے تو نہیں چھوڑا اللہ فرماتے ہیں بلال تیرا انگاروں پہ لیٹنا بھی پسند ہے تیری قرات بھی پسند تیری اذان بھی پسند تیری نماز بھی پسند اس لیے رب کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آنا ہے تو بلال جیسا لے کے آؤ ایمان لے کے آنا ہے تو ان صحابہ جیسا لے کے آؤ ایمان لے کے آنا ہے ابو ہریرہ جیسا لے کے آؤ ایمان لے کے آنا ہے حضرت جابر جیسا لے کے آؤ ایمان لے کے آنا ہے حضرت حمزہ جیسا لے کے آؤ ایمان لے کے آنا ہے حضرت خباب جیسا لے کے آؤ اور خباب اتنا عبادت کے لیے سر کو جھکاتے تھے مال کر آگے سلام گرم کر کے سیاح گرم کر کے حضرت خباب پر خبردار بھی تھی کوئی طرف دیتے حضرت خباب پر نماز نہیں چھوڑتے تھے لیکن حضرت خباب میرے معبود کے سامنے آئے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی مال کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں اپنی نماز پڑھنے لگتا ہوں جسم ڈال دیتی ہے دعا کریں گا تو رب سے ہدایت دے دے اب جس کے لیے میرا معبود ہاتھ اٹھائے اگر ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے تو عمر بن کے چمکتا ہے اگر ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے تو بلال بن کے چمکتا ہے اگر میرے معبود ہاتھ اٹھا دے اللہ فرماتے ہیں معبود پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سریا وہی ہوگا ہاتھ نہیں ہوگی ہاتھ بھی نہیں ہوگا بس میں نے نشانہ بدل دینا ہے گھر واپس آنا مال کرتے سر میں درد شروع ہو چکا تھا طبیب آ گئے حکیم آ گئے معالج آ گئے ہر ایک نے اپنا اپنا علاج تجویز کر دیا کوئی بات بنا ہوا ایک اور معالج آ گیا آگے کہتا ہے مالدار اگر چاہتی ہو سکون آ جائے یہ لوہے کی سلاح اور سریا گرم کر کے اپنے سر پہ رکھو رب تمہیں سکون عطا کر دے گا پشاور کے نوجوانوں پشاور کے بزرگ سنو ہاتھ بھی وہی ہے آگ بھی وہی ہے سریا بھی وہی ہے رب نے نشانہ بدل کے رکھ دیا اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے یاروں کا دشمنوں کا میں نے نبی کے یاروں کے دشمنوں کے لیے اسلحہ باہر سے نہیں آنے دینا اندر والا ہی چلے گا باروں اسلحہ کیوں آئے کب تو اسلحہ باروں پابندی لگ گئی ہے نا ہوں تو بارڈر بھی بند نے ہوں تو اسلحہ دی گئی ہوں تو رزق نہیں آ رہا ہوں تو کھان پین دیا چیزاں خراب پہ ہو رہی ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں کھانا بھی بند اسلحہ کیوں آئے اندر سے
आपको पता है हिजरत वाली रात भी असला बाहर से नहीं आया था, घर में थे हुजूर, या अल्लाह वो उनके साथ तलवारें हैं, तीरे, नेज़े, मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर अल्लाह ने फरमाया महबूब कदम उठाओ, कदम उठाया, फरमाया नीचे से मिट्टी उठाओ। सुभान अल्लाह कहते हैं, जुमला देके जा रहे, मिट्टी उठाओ। या अल्लाह ये मिट्टी है, अल्लाह ने फरमाया तेरे हाथ में है मिट्टी है, जरा फेंकना इनकी तरफ। जब मिट्टी गई, उलमा बैठे, जब आंधी आती है मिट्टी आंखों में भी, मिट्टी, बोलो बोलो, जब तूफान आता है मिट्टी आंखों में भी, मिट्टी सारे बोलो सर में भी आ जाती है। या अल्लाह आंखों में गई मिट्टी तो समझ आती है कि नबी नजर ना आए, लेकिन इन काफिरों के सरों में मिट्टी क्यों चली गई? अल्लाह फरमाते हैं 1400 साल के बाद पेशावर वालों ने ढूंढना है नबी और सिद्दीक के दुश्मनों को। मैंने उनके लिए आसानी कर दी है, किसी किताबें और किसी किताबों को खोलने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तलाश करना हो अबू बकर और मुस्तफा का दुश्मन कौन है, सर चेक कर लेना। शाम को जिनके सरों से मिट्टी गिर रही और समझ लेना ये दुश्मन है। कौन है दुश्मन? उन्होंने फैसला कर लिया आज शाम नबी के दरवाजे पे हमला करेंगे, आज शाम नबी के दरवाजे पे हमला करेंगे। मैंने कहा या अल्लाह उन लोगों ने तो शाम को आना है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वो आते ही शाम को है। अब तुम कहोगे ये कहाँ लिखा है? तो कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम मिशाई यबकून, शाम को आए झूठे कपड़े पे झूठा खून लगाया हुआ, शाम को आए रोते हुए। अगर नहीं ना मंजर समझ में आ रहा तो देख लेना, शाम को आएंगे रोते हुए, शाम को। अल्लाह फरमाते हैं वो भी झूठे शाम को आए, ये भी झूठे शाम को। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के मसले पे उधार करना ही नहीं, सहाबा ने आज तक मेरे मसले पे उधार नहीं किया। मेरे महबूब ने माल मांगा, अबू बकर ने माल लाकर मुस्तफा के कदमों में रख दिया। उमर आयना बड़ी गठरी उठाई हुई है, कहते आ रही है आज बात अबू बकर से ज्यादा नंबर लूंगा, लाकर मुस्तफा के सामने रख दी। थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर आ रहे हैं, छोटी सी गठरी लेके आ रहे हैं। अबू बकर क्या छोड़ के आए हो, क्या लेकर आए हो? अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह तुमने लाने का हुक्म दिया था, छोड़ने का तो हुक्म दिया ही नहीं था। मैं तो घर मेरा तेरा या तेरे रब का नाम छोड़ के आया हूँ। आज के बाद अबू बकर की सुबह में मुस्तफा के नाम है, शाम के मुस्तफा के नाम है, जिंदगी में मुस्तफा के नाम है, और सांस में मुस्तफा के नाम है। इतनी अदा पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे ईमान ऐसा चाहिए, शादी में 1000 देते हुए कम लगता है, मस्जिद में 100 देते हुए भी हमें ज्यादा लगता है। कि मौलवी नु ज्यादा तो नहीं दे सकते, मौलवी इन्ने पैसे की करने? मौलवी भी इंसान है, फरिश्ते नहीं है, उसकी भी जरूरियात है, उसकी भी कदर किया करो। मैं तो हैरान हूं हजरत, जो साल बाद उधर मिस्र से आके लाखों रुपया लेके तिलावत करते हैं, हम उन पे लाखों कुर्बान कर देते हैं। और जो हजरात इन जैसे कारी रोजाना मस्जिद में बैठ के तुम्हारे और हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ये किसी चीज के हकदार नहीं। एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कि हाँ, अच्छा वो खाने में क्या खाते हैं? मौलवी साहब कहने लगे 30 साल मुझे तुम्हारे दरमियान रहते हो गए, आज तक मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि क्या खाते हो। ईसा की फिक्र है जिसको रब दे रहा है,
عیسیٰ کو بھی رب دے رہا ہے, روزے میں مصطفیٰ کو بھی رب دے رہا ہے, وہ بھی کھا رہے ہیں. تو مان یا نہ مان, میرا محبوب کل بھی روزے میں زندہ تھا, میرا مصطفیٰ آج بھی روزے میں زندہ ہے. مٹانے والے مٹ گئے, مٹانے والوں نے کوششیں کر لی, کسی نہ طرح ان علماء کا سفایا کر دیا جائے. کسی نے 11 سال کرسی پہ بیٹھ کر بڑی کوشش کی, کسی نے لال مسجد پہ حملہ کر کے مٹانے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. جب تک قرآن باقی رہے گا, قرآن پڑھانے والے باقی رہیں گے, تمہاری اور میری نسبت اگر قرآن کے ساتھ ہو جائے ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. جن صحابہ کی نسبت صاحب قرآن سے ہو, صحابہ کو کون مٹا سکتا؟ خدا نے ایسے ہی قسمیں کھا لی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو تڑپتا رہ, تو تڑپتا رہ, تو اپنے گھروں میں تڑپتا رہے. حالات نہیں ہے اس لیے میں نے گھر کہہ دیا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. تو تڑپتا رہے انشاءاللہ. تو قیامت تک تڑپتا رہے گا, ہم قیامت تک خوش ہوتے رہیں گے. سزا ہے. سبحان اللہ. آج غور کرنا, ابو بکر کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک, الف سے لے کر یا تک ہمیں سب کچھ پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی آواز میں کہتے ہیں. قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کا تعارف کروانے والے کون ہیں؟ سارے بولے میں سارے بولے سے ایمانداری سے چلے. آج میں آپ کو مصطفیٰ کا تعارف اپنے انداز میں کروانے جاتا ہوں. پتہ نہیں پھر زندگی موقع دے نہ دے, دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو. حروف تہجی آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. جس نے پڑھا ہے وہ تو کہہ دینا. حروف تہجی سب نے پڑھا ہے نا, سب پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہے, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم نے اس پر غور نہیں کیا. آج تک ہم نے الف انار, بے بکری, تے تتلی, جدوں ہی اسی بچیاں نوں تتلیاں پڑھانیاں شروع کیتیاں نے, انہیں تتلیاں لبنیاں. کیوں بولا نا, انہوں نے پھر تتلیوں کی تلاش کرنا ہے نا, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. سبحان اللہ کا الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا, بابولی برکت والا آ گیا, تابولی تاجدار مدینہ آ گیا, سابولی ثروت والا آ گیا, جلبولی جمال والا آ گیا, ہابولی حبیب خدا آ گیا, ہابولی خاتم النبیین آ گیا, دالبولی قلبوند آ گیا, زالبولی سرور و کلمہ بڑھانے والا آ گیا, دابولی رحمت للعالمین آ گیا, سابولی زمانے کا امام آ گیا, سین بولی ساتھی کوثر آ گیا, شین بولی شاہ محشر آ گیا, سعد بولی صاحب قرآن آ گیا, دعا بولی غریبوں کا آسرا آ گیا, دعا بولی طاہر نشان والا آ گیا, دعا بولی ظلم نکان والا آ گیا, عین بولی عرش پہ جانے والا آ گیا, غیر بولی غریبوں کا آسرا آ گیا, کہنے لگا فخر کونین آ گیا, کعب بولی کملی والا آ گیا, مولا کعب کہتا ہے کمر نشان والا آ گیا, نام بولی لا الہ ہر لال والا آ گیا, نمید بولی محمد رسول اللہ آ گیا, نور بولا نورانی چہرے والا آ گیا, واؤ بولی بدرے کائنات آ گیا, واؤ بولی بدرے کائنات آ گیا, ہاں بولی آج کے پر حق آ گیا, یا بولی یسرا کو مدینہ بنانے والا آ گیا. اللہ سبحان اللہ. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ تو صرف حروف تہجی ہے, سارا قرآن ایک طرف,
اگر میں صرف الف پہ آ جاؤں نا کہ اللہ والا آ گیا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہوں گا الحمدللہ، سارے رات گزر جائے اللہ کے الف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ گے، قرآن مصطفیٰ کی خوشبوئیں پھیلاتا نظر آئے گا۔ قرآن کی طرف آؤ گے، قرآن صداقت کی خوشبوئیں پھیلاتا نظر آئے گا۔ قرآن کی طرف آؤ گے، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آگے کیا ہے؟ کہہ دے رحماؤ، پھر کہہ دو رحماؤ، کہہ دے رحماؤ، دوسری بات میں کہہ دے رحماؤ۔ پہلے بھی آپس میں کرتے تھے، آج بھی رحماؤ بینہم، آج بھی اکٹھے ہیں، آج بھی اکٹھے ہیں۔ اچھا دن میلاد کا وقت گزر رہا ہے، سب نے میلاد سنانے کا جو ہے نا اعلان کا وقت ہے کہ میلاد میلاد میلاد، حضور سیدہ کی گود میں آئے، وسیع میلاد ہے، شکم مبارک سے سیدہ کی گود میں آئے، یہ میلاد ہے۔ اس میں تیرے اور میرے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا آگے چلیں گے، میرے ماں باپ نے کائنات سے پانی پیا، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ میرے ماں باپ نے 5 وقت نماز ادا کی، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ میرے ماں باپ نے بسم اللہ کے ساتھ کھانے کی ابتدا کی، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ میرے ماں باپ نے ابو بکر سے محبت کی، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ میرے ماں باپ نے حسین سے پیار کیا، یہ سیرت بھی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ میرے ماں باپ نے حمزہ سے پیار کیا، میری محبت ہے صحابہ سے۔ لیکن ان لفظوں کو غور سے بیان کرو، ہم کو پہلی پٹی سے باہر نہیں نکل رہے۔ سارا قرآن ایک طرف، محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ سیرت ہے جو تم نے لکھی، ایک وہ سیرت ہے جو میں نے لکھی، ایک وہ سیرت ہے جو سیرت نگاروں نے لکھی۔ سارے جہان کی سیرت ایک طرف، ایک وہ تذکرہ ہے جو صحابہ کا تم نے کیا، ایک وہ تذکرہ ہے جو صحابہ کا میں نے کیا۔ سب کی زبانوں کا کیا ہوا تذکرہ، سب سیرت نگاروں کی لکھی ہوئی کتابیں، صحابہ کی شان میں لکھی ہوئی کتابیں۔ ایک طرف میرے رب کا قرآن صحابہ کا شان بیان کرتا نظر آ رہا ہے۔ تمہاری کتاب پہ شک کیا جا سکتا ہے، میرے کلام پہ شک کیا جا سکتا ہے، پر قرآن پہ شک بولیں گے قرآن پہ، بولیں گے قرآن پہ، آخری جملے دے رہا ہوں، بولیں گے قرآن پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ میرے رب نے ابتدا میں کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سارا قرآن بعد میں پہلی لائن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک بولیں گے، اس میں شک یا اللہ اس میں ذکر دشمنان مصطفیٰ کا بھی اتنا شک نہیں ہے، اس میں ذکر دشمنان صحابہ کا بھی آپ کہہ شک نہیں ہے، اس میں ذکر صحابہ کا بھی، اس میں ذکر کافروں کا بھی۔ اب آگاتی ہے جب ذکر آئے نا کافروں کا ذکر آئے نا تو ماننا پڑے گا، ان کے اوپر میں شک نہیں ہے۔ جب صحابہ کا ذکر آئے تو ماننا پڑے گا، ان کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میں ہر جگہ وعدہ لے کے جا رہا ہوں۔ اب تک جتنی رہ گئی ہیں نمازیں، آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کریں، انشاءاللہ ہم باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ نہیں ماشاءاللہ سب آپ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کریں۔ ایک اور میں وعدہ کر دوں، آج تک جتنی غفلت ہو گئی ہے ہم سے، آج عہد کریں یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے قرآن کی زیارت بھی کریں گے اور تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی قاری بنائیں گے انشاءاللہ، انہیں بیرسٹر بنائیں، منسٹر بنائیں، وزیر بنائیں، مشیر بنائیں، جو مرضی بنائیں،
لیکن مسلمان بنائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ مسلمان بنائیں۔ آج ادھر آنکھ بند ہوگی، وہ تمہارا نام لے یا نہ لے، تلاوت کرنا اس کا کام ہوگا، ثواب پہنچانا رب کا کام ہوگا۔ اور انشاءاللہ یاد رکھنا، تمہاری تسبیحاں، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادت، تمہاری زکاتیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری تلاوتیں سب ایک طرف، اگر دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ و اہل بیت کا بغض ہے نا، تو نہ عبادت کام آئے گی نہ قربانی کام آئے گی۔ ادھر ادھر اہل بیت پہ ایک شعر آ گیا، اگر سبحان اللہ کہتے ہیں، میں چاہتے چاہتے سنا دیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سارے بولیں گے، سارے بڑا پرواز سے اے حسین پر میں رہا ہوں تھکے آپ میں، اے حسین تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر گزارا یاد ہے، قرآن سے نسبت تیری اور حافظ کچھ عرصہ پہلے مولانا تنولی صاحب، حضرت مدنی صاحب، کچھ عرصہ پہلے ایک بندے نے نیزہ پھینکا تھا، یاد ہے یا نہیں یاد؟ گورنمنٹ نے اسے ہیرو بنا دیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے جی؟ کہ نیزہ پھینکا ہے۔ میں نے کہا قربان جائیں، جس نے نیزہ پھینکا ہے تیری نظر میں وہ ہیرو ہے، تیری نظر میں وہ ہیرو ہے جس نے نیزہ پھینکا۔ میں تقابل نہیں کر رہا، میں حسین کی محبت میں جملہ دے رہا ہوں، تیری نظر میں وہ ہیرو ہے جس نے نیزہ پھینکا ہے، میری نظر میں وہ ہیرو ہے جس نے میرے کل محمد کا قرآن سنایا ہے۔ قرآن سے نسبت کرے اور حافظ قرآن کو چہرے میں برتنا قرآن سنانا یاد ہے۔ آخر میں میرے ساتھ سارے بولو گے، سارے انشاءاللہ جان جلدی چھوٹ جائے گی ورنہ ایک بج جائے گا۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر وسعت دل تو بہت ہے، وسعت سارا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، یار زندہ صورت باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی